ہم نے دیکھا حال ہی میں پبلک سیفٹی ایکٹ کو لے کے کس طرح سے عمر عبداللہ کی بیان بازی سامنے آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل لیڈر ہے اسد الدین اویسی، ان کی بھی پرکریائیں سامنے آئی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین سامنے آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ اور فارمر منسٹر عبدالغنی وکیل جڑے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بتائیں کہ ڈفرینٹ کارنر سے اس وقت نیشنل کانفرنس کی اگر بات کریں تو پبلک سیفٹی ایکٹ کو لے کے اسد الدین اویسی نے ایک خاکہ بنایا اور سامنے رکھا ہے نیشنل کانفرنس کے، کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، پہلی دفعہ ہم ایک عجیب سی صورتحال جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہاں کی جو چیف منسٹر ہے اس کو وہ اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو بڑی سرپرائزنگ بھی بات ہے، حیران کن بھی بات ہے۔ تعمیر و ترقی کی بات کریں تو وہ اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑتے ہیں، اگر نیچرل کیلمٹیز آتے ہیں تو فروٹ گروورز کو مدد کریں وہ بھی اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ سے اس وجہ سے جوڑتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ ہوتا یہ مسئلے حل ہوتے۔ اسی طرح آج انہوں نے جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑا۔ جب اسٹیٹ ہوڈ یہاں ہوگا ہماری کمٹمنٹ ہے، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہے یہ جو سیفٹی ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ، یہ کس نے یہاں لاگو کیا، کس کے دور میں آیا، کس نے یہ قانون بنایا؟ یہ تو دادا جی تھے عمر عبداللہ صاحب کے، شیخ محمد عبداللہ صاحب، جنہوں نے 82 میں ایک یہ ایکٹ پاس کرایا، سیفٹی ایکٹ لگایا۔ حالانکہ اس وقت مرحوم عبدالغنی لون صاحب ایم ایل اے تھے، انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا شیخ صاحب غلط کر رہے ہو۔ شیخ صاحب نے کہا یہ جنگل چوروں کے لیے، سمگلرز کے لیے، لیکن بعد میں سب پر استعمال ہوا۔ حالانکہ اس وقت بھی اس کو لون صاحب نے کہا شیخ صاحب غلط کر رہے ہو، اس سے لوگوں کو اس کو غلط استعمال ہوگا، بلکہ ایک وقت ہوگا آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ وہ ایسا ہوا، اس لیے آج بھی وہ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ تو 10-15 سال، تب سے 20 سال حکومت میں تھے، تو آپ نے تب تک کیوں نہیں یہ سیفٹی ایکٹ ختم کر دیا؟ آج آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی ہر ایک بات ہے، جب پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی یہ کہتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے روکا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا اسی قانون کے تحت کیجریوال جی دلی کے چیف منسٹر نہیں تھے؟ کیا یہی قانون وہاں نہیں تھا جو آج یہاں ہے؟ تو پھر اس نے کیوں ڈیلیور کیا؟ اس نے بجلی فری دے دی، اس نے ایجوکیشن سسٹم کو ریولوشنائز کیا، اس نے پینے کا پانی فری دے دیا۔ تو جب وہ ڈیلیور کر سکے تو آپ اپنے وعدوں کو کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ جب آپ نے الیکشن میں کہا 200 یونٹس فری دیں گے اور 1 سال میں 200 گیس سلنڈر کم سے کم دیں گے پر فیملی 12 منتھلی، تو اس لیے روزگار کے حوالے سے وسائل پیدا کریں گے۔ اس میں آپ کو کون سی رکاوٹ ہوتی ہے؟ اگر آج آپ بہت باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا دربار منہ کی بات، یہ بھی دربار منہ جو ہے یہ بھی تبھی ہوا جب اس کی اپروول لیفٹننٹ گورنر نے دی، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہو بھی سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، دربار منہ اچھی بات ہے، لیکن آپ بتائیے جو آپ نے وعدے کیے تھے روزگار کے حوالے سے، خاص کر ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ 1 سال میں آپ نے کوئی کولڈ سٹوریج سوپور فروٹ منڈی یا سری نگر فروٹ منڈی یا شپین فروٹ منڈی میں کھولا؟ کوئی آپ نے نئی ٹیکنالوجی پر جوس فیکٹری کھولی جس سے یہ فروٹ جو انڈسٹریز کا فروغ ہوتا؟ بجائے اس کے نیچرل کیلمٹیز کی وجہ سے بھی اور نیشنل ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے اس پر کافی نقصان ہوا، لیکن آپ اس وقت بھی کوئی مطلب اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آپ ٹائم پر وار فوٹنگ پر جو یہاں فروٹ بورس کا ایپل ہے باہر کے منڈیوں میں جا سکتا تھا، نہیں جا سکا کیونکہ آپ نے یہ بات مرکز کے ساتھ اٹھائی نہیں۔ وہ تو کوئی ریلوے کا انتظام کر سکتے، 10 دن کے بعد ریلوے کا جو ہے کام شروع ہو گیا، اور اسی طرح جو لوڈ کیریئر جہاز ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ بٹ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ۔ آپ ہر بات کو جوڑتے ہیں اسٹیٹوٹ سے، حالانکہ اسٹیٹوٹ ضروری ہے بٹ اٹ از اے کمٹمنٹ، مگر آپ نے اس کو اس طریقے سے ایسا پہاڑ بنایا جیسے اب یہی ایشو ہے۔ وہ آپ کی رائے شماری بھی آپ بھول گئے، وہ بھی ختم، خود مختاری بھی ختم۔
आर्टिकल 370 पहले आपने 3 दिन बात की, 3 दिन पहले मोदी जी से बात करके आए एब्रोगेशन के लिए, एब्रोगेशन भी कराया, लेकिन अब आप पहुंचे स्टेटहुड बोर्ड। ये तो देना ही देना है, ये कमिटमेंट है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। आप इसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी आजादी देनी है। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, मुझे यकीन है आज नहीं कल, पिछले दिन भी होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेटहुड के देने के कारबंद है और हम दे सकते हैं। और एक और सवाल बस यही पे साथ में जोड़ना चाहेंगे, बड़गाम में हम देख रहे हैं अब बाई इलेक्शन है, हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए अगर हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, कई सारे कारण थे फिर नहीं हो पाया। आप लोगों ने हाल ही में पीएसी भी बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम सामने नहीं रखा हुआ है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक एक करके नाम सामने रख रही है। क्या लग रहा है बड़गाम में किस तरह से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह से कैंपेन चलेगा आगे? आप डायरेक्टली कोई कैंडिडेट उठाएंगे वो भी बताइए। देखिए, हम तो बिल्कुल मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट होगा फील्ड में। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए इनका हमेशा परंपरा रही है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरों को ये ऐसा लोगों को तासुर देते हैं जैसे कि जो सारे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन ऐसी है बातें नहीं, बल्कि अगर रियलिटी हम बात देखें इन रियल सेंस में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी अमल है, जो भी कदम है, इससे बीजेपी को फायदा है। देखिए, आपने पिछले दिन अगर ये रियली बीजेपी को कमजोर करना चाहते थे तो उनको राज्यसभा की एक सीट देनी चाहिए थी कांग्रेस को। और इसी तरह इनका जो आप विवाद है अपना इस वक्त बड़गाम में, क्योंकि बड़गाम में ये बिखरे हुए हैं, उनका कैंडिडेट ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ तक की हालत पहुंच गई है उनके अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से, इख्तिलाफात की वजह से, इसलिए ये उनकी अपनी परेशानी है। मुझे लगते हैं ये परेशानी आइंदा वक्त में इनको हर जगह आएगी, क्योंकि बेसिकली जो उनके एमएलएज भी हैं, उनके लीडर्स भी हैं, वो बिल्कुल मायूस है क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा है और सरकार बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने सुना जेकेपीसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल गनी वकील, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने वादों में फेल हो रहा है। अब रीजनिंग सामने आ रही है, भले ही फिर वो 12 गैस सिलेंडर्स की बात हो, जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, या पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो कि हाल ही में अभी सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि हम उसमें चेंजेस लाएंगे जब स्टेटहुड मिलेगा। तो कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की आड़ में छुपेगा, इसका जवाब चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।